انجیل مقدس مرکز کے مطابق۔ مقدس مرکز رسول کی انجیل اس کا 12واں باب 38 آیت سے شروع کریں گے۔ ایک دن یسوع نے اپنی تعلیم میں کہا، فقیہوں سے خبردار رہو، جو لمبے لمبے جامے پہن کر پھرنا اور بازاروں میں پرنشاد اور عبادت خانوں میں اول درجہ کی کرسیوں اور ضیافتوں میں صدر نشینی پسند کرتے ہیں۔ وہ بیواؤں کے گھروں کو نگلتے ہیں اور ریاکاری سے لمبی نماز پڑھتے ہیں، ان پر سخت فتویٰ دیا جائے گا۔ یسوع خزانے کے سامنے بیٹھ کر دیکھ رہا تھا کہ لوگ خزانے میں پیسے کس طرح ڈالتے ہیں، اور بتیرے دولت مندوں نے بہت کچھ ڈالا، اور ایک کنگال بیوہ نے آ کر 2 پیسے یعنی ٹکا اس میں ڈالا۔ تب اس نے اپنے شاگردوں کو پاس بلا کر ان سے کہا، میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں، جو خزانے میں ڈالتے ہیں ان سب سے زیادہ اس کنگال بیوہ نے ڈالا ہے، کیونکہ سب اپنی بہتات میں سے ڈالتے ہیں، مگر اس نے اپنی غریبی سے اپنا سب کچھ یعنی اپنی ساری پونجی ڈال دی ہے۔ انجیل جلیل کے وسیلے سے ہم سب کی خطائیں معاف کی جائیں۔ خدا یسوع مسیح میں میرے عزیز بھائی اور بہنوں، تعارف میں آپ نے سنا ہے کہ آج ہم 32ویں عام اتوار کی عبادت میں شامل ہیں۔ ایک اتوار جو آئے گا وہ 33واں اتوار ہوگا، اور 34ویں اتوار کو ہم بڑے ایمانی جوش و جذبے کے ساتھ یسوع بادشاہ کی عید منائیں گے، اور اس کے ساتھ ہی اگلے اتوار آمد کے خوبصورت اور بابرکت موسم کا آغاز کریں گے۔ آج کی تلاوتوں میں 2 بیواؤں کا ذکر کیا گیا ہے۔ دونوں بیواؤں میں 2-3 قدریں مشترک ہیں کہ دونوں ہی بیوہ ہیں، دونوں ہی خدا کی پروردگاری پر یقین رکھتی ہیں، ایمان رکھتی ہیں، اور اس ایمان کے وسیلے سے وہ اپنی قسم پرسی میں فیاضی دکھاتی ہیں۔ آج کی پہلی تلاوت جس میں صافت کی بیوہ کا ذکر کیا گیا ہے، یہ بہت مشہور بات ہے، سب لوگ اس کہانی کو جانتے ہیں۔ اکثر ہم دعاؤں میں اس کا ذکر کرتے ہیں، جب ہم گھروں میں وزٹ کرتے ہیں تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اس گھر کے آٹے کی مٹی اور تیل کی کپی لبریز رہے۔ تو اس واقعہ سے سب لوگ بخوبی واقف ہیں، سارے لوگ اس واقعہ سے ان کے اندر ایک ہمدردی کے جذبات ابھرتے ہیں۔ جب بھی اس تلاوت کو پیش کیا جاتا ہے، یہ تلاوت سنی جاتی ہے، تو بڑی خوبصورت تلاوت ہے جو دل کو اچھی لگتی ہے۔
اور پھر ان کے اس عمل سے ہماری زندگیوں میں ایک نمایاں تبدیلی آتی ہے، اور ہم بھی سوچتے ہیں کہ اگر وہ غریب بیوہ خدا پر ایمان رکھتے ہوئے، خدا پر بھروسہ رکھتے ہوئے، خدا پر یقین رکھتے ہوئے ایسا کر سکتی تھی تو ہم کیوں نہیں؟ پہلی تلاوت کا پس منظر کچھ یہ ہے کہ اس دور کے بادشاہ ایاب نے جب ایک غیر قوم سے شادی کی جو بت پرست تھی، تو اس نے اپنی ساری سلطنت کے اندر بت پرستی کا رواج بڑھایا۔ ملکہ تھی، سب لوگ اس کی بات مانتے تھے، اس کے پاس پاور تھی، اور وہ اس پاور کا ناجائز استعمال کر کے لوگوں کو بت پرستی کی طرف مائل کرتی رہی، اور بہت سے انبیاء کرام کو اس نے قتل کروا دیا۔ جو حق کی بات کرتے تھے، جو سچائی کی بات کرتے تھے، جو بت پرستی کے خلاف آواز اٹھاتے تھے، اس آواز کو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دبا دیتی تھی۔ تو خدا ہمیشہ جب بات بڑھتی ہے تو پھر خدا ضرور اس میں انٹرفیئر کرتا ہے۔ تو خدا نے اس دھرتی پر قال بھیج دیا۔ 3.5 سال جو ہے ایک بوند بھی بارش کی آسمان سے نہ گری۔ وہ ایک ندی پر جاتا ہے، وہاں پر ایک کوا ہر روز اس کی روٹی کا انتظام کرتا ہے خدا کی طرف سے۔ تو جب ندی سوکھ جاتی ہے تو پھر وہ اسے حکم ہوتا ہے کہ وہ صارفت کی طرف سفر کرے، اور جب وہ اس گاؤں میں آتا ہے تو وہ ایک بوڑھی بیوہ کو لکڑیاں چنتی ہوئی دیکھتا ہے، تو اسے آواز دیتا ہے، پہلے کہتا ہے کہ مجھے پانی پلا، تو وہ خوش ہوتی ہے کہ میں یہ کام کر سکتی ہوں، یہ میری دسترس کے اندر ہے، میں اسے پانی پلا سکتی ہوں۔ تو وہ پانی لینے کے لیے جاتی ہے، تو وہ اس سے کہتا ہے کہ میرے لیے روٹی بھی لیتے آنا۔ پھر وہ اپنی ساری کہانی بیان کرتی ہے کہ میں لکڑیاں چن رہی ہوں، اور میں آج میرے گھر میں ایک مٹھی آٹا ہے اور تھوڑا سا تیل ہے، اور آج میں اس آٹے کو گوندوں گی، اس سے ٹکیا بناؤں گی، میں اور میرا بیٹا کھائیں گے، اور یہ ہمارا آخری کھانا ہوگا، اس کے بعد ہم دونوں موت کا انتظار کریں گے۔ تو الیاس کہتا ہے کہ پہلے میرے لیے اس مٹھی بھر آٹے میں سے ایک چھوٹی سی ٹکیا بنا، تو تیرے گھر میں کبھی بھی آٹے کی اور تیل کی قلت نہیں ہوگی۔ تو یہ ایک بھروسے کی بات ہے۔ وہ یہ سوچ سکتی تھی کہ شاید ایسا نہ ہو، شاید یہ شخص جو ہے وہ اپنے لالچ کے لیے، اپنے زندہ رہنے کے لیے مجھ سے یہ بات کر رہا ہے، لیکن اس نے ایمان لائی، یقین کیا، اور ویسا ہی کیا جیسا الیاس نبی نے کہا۔ اور جب اس نے کیا تو پھر خدا نے اس گھر سے جب تک قال رہا، جب تک قحط رہا، اس کے گھر سے نہ آٹا اور نہ تیل ختم ہوا۔ اسی طرح آج کی پاک انجیل میں بھی ایک بیوہ کی بات کی گئی ہے کہ یسوع المسیح اور اس کے شاگرد ہیکل میں لوگوں کو دیکھ رہے تھے کہ لوگ کیا ڈالتے ہیں، کیسے ڈالتے ہیں، اور ان کا طریقہ کار کیا ہے۔ ہیکل کے اندر
12 قسم کے غلے تھے اور ایک 13واں تھا، جو 12 جو تھے وہ مخصوص تھے، وہ کسی نہ کسی چیز کے لیے رکھے گئے تھے، اور 13واں جو تھا جس میں لوگ جن کے پاس زیادہ ہوتا تھا وہ اس میں بھی ڈال دیتے تھے۔ تو 12 ٹین کے ڈبے جو ہیں وہ مختلف جگہوں پر رکھے تھے۔ تو اس وقت سکے ہوتے تھے، نوٹ نہیں ہوتے تھے، تو لوگ یہ کوشش کرتے تھے کہ جب ڈالیں تو زیادہ شور ہو تاکہ پتہ چلے کہ اس شخص نے زیادہ ڈالا ہے۔ تو یسوع مسیح اس سارے سین کو دیکھ رہے تھے اور کس طرح وہ ڈال رہے تھے، کس بہتات میں سے کچھ ڈال رہے تھے۔ تو جب یہ بیوہ جو ہے آتی ہے تو وہ 2 ٹکے بڑی خاموشی سے، بڑی حلیمی سے خدا کی پاک ہیکل میں چندہ ڈالتی ہے، ہدیہ ڈالتی ہے، اور اس کا شور بھی بہت کم ہوتا ہے، اور وہ بڑی فروتنی کے ساتھ، بڑی حلیمی کے ساتھ یہ سارا عمل کرتی ہے۔ تو یسوع مسیح اس عمل کو دیکھ رہے تھے۔ تو بعد میں انہوں نے اپنے شاگردوں کو بلایا اور کہا کہ اس بیوہ نے آج تمام لوگوں سے زیادہ ڈالا ہے، کیونکہ اس نے اپنی ساری پونجی ڈال دی ہے۔ جو کچھ اس کے پاس تھا اس نے اپنے آپ کو خالی کر دیا اور خدا کی پروردگاری پر یقین رکھا کہ وہ میرا پروردگار ہے، وہ میرا رازق ہے، وہ میرا آقا ہے، وہ میرا مالک ہے، اور وہی مجھے عطا کرے گا۔ تو یہ بیوہ جو ہے وہ مبارک ٹھہری اور خدا نے اسے برکت دی اور خداوند کی نظر میں اس نے مقبولیت حاصل کی۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، تمام مذاہب جو ہیں وہ بیواؤں کے لیے، یتیموں کے لیے، غریبوں کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں، ہم سب دیکھتے ہیں، تعلیم بھی دیتے ہیں، لیکن خدا کے کلام کے اندر، مسیحی مذہب کے اندر خاص طور پر بیواؤں کا ذکر کیا گیا ہے کہ ہم نے کس طرح سے ان کی مدد کرنی ہے، ان کو معاشرے میں ہمیشہ اونچا سر کر کے جینے کی دعوت دینی ہے۔ یہ ہم سب کا فرض ہے کہ ہم اپنے ارد گرد دیکھیں کہ کس کو ہماری ضرورت ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ آج کے اس دور میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ان باتوں پر یقین رکھتے ہیں اور عملی قدم اٹھا رہے ہیں۔ بہت سے لوگ عملی قدم اٹھاتے ہیں اور وہی خدا سے برکت بھی پاتے ہیں۔ انجیل مقدس میں یسوع یروشلم شہر میں ہیکل کے خزانے کے سامنے چندہ ڈالتے ہوئے بیوہ کو دیکھتا ہے۔ دوسرے جنہوں نے بہتات اور کثرت سے دیا، ان کی نسبت خداوند یسوع مسیح نے اس بیوہ کے فیاض ہدیے کی تعریف کی جس نے اپنی ساری پونجی نظر کر دی اور وہ کنگال تھی۔ یہ کنگال بیوہ کے نام سے مشہور ہے۔ تو لفظ کنگال جو ہے اس پر جب ہم غور کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جس کے پاس کچھ دینے کو نہیں ہے۔ اکثر ہم کہتے ہیں یہ کنگلا سا آدمی ہے، کنگال ہے، یعنی اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، بالکل جس کے پاس کچھ کسی کی مدد کرنے کے لیے نہ ہو، بلکہ اپنی ذات کے لیے بھی، تو اسے کنگال کہا جاتا ہے۔
تو آج اس کنگال بیوہ کو خدا نے کتنی عظمت بخشی ہے، کتنا رتبہ عطا فرمایا ہے، اور اس کنگال کے مرتبے کو کتنا بلند کیا ہے کہ اس کا نام جو ہے خدا کے پاک کلام میں آ گیا ہے، اور ہم اکثر اس بات کو پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، اور کنگال بیوہ کے نام سے یہ خوبصورت تمثیل بیان کی گئی ہے، جس نے اپنی ساری پونجی نظر کر دی اور وہ کنگال تھی۔ بائبل میں اکثر بیوہ کا ذکر کیا گیا ہے۔ شریعت کے ضابطوں میں جب بے بس، بے زور، بے سہارا لوگوں کے بنیادی حقوق کے تحفظ کا ذکر ہے تو وہاں یتیم، بے سہارا یعنی بغیر والدین، بیوہ یعنی خاوند کے بغیر، اور اجنبی اور پردیسی یعنی بے وطن اور بے گھر لوگوں کا خصوصی طور پر ذکر کیا گیا ہے۔ خدا کے پاک کلام میں ان لوگوں کو خصوصی حیثیت دی گئی ہے، ان کا خاص طور پر ذکر کیا گیا ہے، اور وہ لوگ کون ہیں؟ جو بے سہارا ہیں، جو بیوہ ہیں، اور جو اجنبی ہیں اور پردیسی ہیں، کیونکہ بے سہارا جو ہیں ان کے والدین نہیں ہیں، بیوہ جو ہے اس کا خاوند نہیں ہے، اور اجنبی اور پردیسی کا وطن اور گھر نہیں ہے۔ تو ان لوگوں کے لیے خدا کے پاک کلام میں بڑی ہی وضاحت کے ساتھ اور بڑی زور کے ساتھ ان چیزوں کو بیان کیا گیا ہے، اور ہم سب جو حیثیت رکھنے والے لوگ ہیں، جن کو خدا نے برکات سے مالا مال کیا ہے، وہ ان لوگوں کا خیال رکھنے کے لیے بہت زور دیا گیا ہے۔ انبیاء کرام کے زمانے میں جب انصاف کا ذکر کیا گیا تو وہاں یتیم، بیوہ اور پردیسیوں کا بالخصوص ذکر کیا گیا۔ جب انصاف کی بات کی گئی ہے تو پھر ان لوگوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ آپ سب اس بیوہ کا اور قاضی کا واقعہ جانتے ہیں، جو بار بار ہر روز جاتی تھی تاکہ اسے انصاف ملے۔ تو یہ بائبل مقدس کے خوبصورت موضوعات میں سے ایک ہے، اور ان لوگوں کا خصوصی طور پر خدا کا کلام ذکر کرتا ہے۔ بائبل مقدس میں بیوہ ہونا، بے روزگار ہونا، بے بس ہونا، بے آواز ہونا، بے سہارا ہونا، ظالم اور غیر منصف قوتوں کے ڈھانچوں سے پسے ہوئے لوگوں کی علامت ہے۔ غریب ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کے پاس صرف پیسے نہیں ہیں، بلکہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو انصاف نہیں ملتا، جن پر ظلم ہوتا ہے، اور وہ معصوم ہوتے ہیں، وہ بے گناہ ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ معاشرے میں ان پر ظلم ڈھائے جاتے ہیں۔ تو ہمارے معاشرے میں یہ بہت دردناک کہانیاں، بہت چیزیں جو ہیں ہمیں نظر آتی ہیں، ہم دیکھتے ہیں، ہم ہر روز ان کا تجربہ کرتے ہیں کہ معصوم لوگ، بے گناہ لوگ، بے سہارا لوگ جو ہیں وہ کئی طرح کی اذیتوں میں سے نکلتے ہیں، اور وہ ان اذیتوں میں پستے ہیں۔ تو بے سہارا ہونا ظالم اور غیر منصف قوتوں کے ڈھانچے سے پسے ہوئے لوگوں کی علامت ہے۔ بیوہ مکمل طور پر خدا کی پروردگاری پر کامل اور مکمل بھروسہ رکھنے کی علامت ہے۔ پاک کلام میں لکھا ہے کہ بیوہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ خدا کی ذات پر پورا یقین رکھے، اور اس کی پروردگاری پر اس کا یقین ہو۔
اور وہ پورے بھروسے کے ساتھ اس کے سامنے جھکے، اس کی باتوں کو مانے۔ اب یہ جو بیوہ ہے بڑی حلیمی کے ساتھ خدا کے گھر میں جاتی ہے اور اس بات کو پورا کرتی ہے کہ میں خدا کے گھر میں آئی ہوں، مجھے ہدیہ دینا ہے، اور وہ بڑی حلیمی اور فروتنی کے ساتھ اپنا سب کچھ ڈال دیتی ہے۔ یہ اس کی فیاضی کی بات بھی ہے، ایک طرف وہ فیاض ہے کہ جو کچھ اس کے پاس تھا، اس کے پاس وہی بہت کچھ تھا، اس کے لیے وہ بہت زیادہ تھا، کیونکہ وہ اسی کی مالک تھی، اسی پر اس کا سارا دار و مدار تھا زندگی کا، تو اس نے اپنا سب کچھ ڈال دیا۔ تو یہ بہت بڑی فیاضی خدا کی نظر میں دیکھی گئی۔ خدا جو ہے وہ دیکھتا ہے، آپ کوئی بھی اچھا عمل، چھوٹے سے چھوٹا عمل کرتے ہیں، لیکن کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، لیکن خدا کی پاک ذات جو ہے وہ ضرور دیکھتی ہے کہ آپ کس نیت کے ساتھ یہ عمل کر رہے ہیں، کس محبت کے ساتھ یہ عمل کر رہے ہیں۔ تو پہلی بات کہ خدا ہمیشہ دیکھتا ہے آپ کے ہر اس عمل کو جو آپ محبت کے ساتھ کر رہے ہیں، جو آپ فیاضی کے ساتھ کر رہے ہیں، جو آپ کسی کی مدد کے طور پر کر رہے ہیں، کسی کو سہارا دے رہے ہیں، تو یہ سب کچھ خدا دیکھتا ہے۔ خدا دیکھتا ہے۔ کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں جی ہمارا نام نہیں آنا چاہیے، ہم یہ کام کر رہے ہیں تو سادہ نام نہ لے، اناؤنس نہ کرے، لیکن خدا ان کے اس سارے عمل کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اس نیت کہ کس نیت سے آپ یہ کام کر رہے ہیں۔ تو جب خدا دیکھتا ہے تو پھر خدا تعریف بھی کرتا ہے، اور خدا اس عمل کے عوض بہت برکات۔ بائبل مقدس میں بیوہ کی علامت کو خدا کے لوگوں کے لیے بھی استعمال کیا گیا ہے۔ جب خدا نے ان کو ان کی بدیوں کی وجہ سے چھوڑ دیا تو وہی لوگ خداوند کے بغیر ہو گئے، یعنی خامند کے بغیر ہو گئے۔ تو جب ہم خدا کو چھوڑ دیتے ہیں، گناہ کی زندگی بسر کرتے ہیں، خدا کی باتوں کو تسلیم نہیں کرتے، خدا کے کلام پر عمل نہیں کرتے، خدا کے گھر میں نہیں آتے، تو ہم بھی بیوہ ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہمارا تعلق جو ہے وہ خداوند سے ٹوٹ جاتا ہے، خداوند سے ٹوٹ جاتا ہے، ہم اس کے بغیر ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس کے ساتھ ہمارا کوئی رابطہ نہیں ہوتا۔ وہ ہمارا، جس طرح خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ کلیسیا میری دلہن ہے، ہم سب اس کی دلہن ہیں۔ تو اگر وہ اس کے ساتھ ہمارا کوئی رابطہ نہیں ہے، اس کے ساتھ ہماری کوئی بات چیت نہیں ہے، اس کے ساتھ ہم بیٹھ کر گفتگو نہیں کرتے، اس سے کوئی رفاقت نہیں رکھتے، اس کے سامنے اپنی زندگی کو، اپنے دل کو انڈیلتے نہیں ہیں، تو پھر ہم بھی بیوہ ہیں۔ تو بائبل مقدس میں اس بات کو بھی بیان کیا گیا ہے کہ اگر ہم خداوند کی باتوں کو اپنی زندگی کا حصہ نہیں بناتے تو پھر ہم بھی خداوند کے بغیر ہیں۔ تو آج ان بیواؤں کا ذکر کیا گیا ہے، اور خدا چاہتا ہے کہ ہم ایسے لوگوں کی مدد کریں۔ معاشرہ آج کے اس دور میں بہت ساری نیکیوں کو دہرا رہا ہے، کر رہا ہے، اور یہ عمل جاری رہنا چاہیے۔
اسی میں ہماری بھلائی ہے، اسی میں معاشرے کے اندر یکسانیت آتی ہے، اسی میں اونچ نیچ کا جو فرق ہے وہ ختم ہوتا ہے، اسی میں ہم امیری اور غریبی کے جو طبقات بن گئے ہیں ان میں سے نکل آتے ہیں جب ہم دوسروں کی مدد کرتے ہیں تاکہ وہ بھی ہمارے لیول پر ہوں، وہ بھی زندگی میں خوشیوں کو حاصل کریں، وہ بھی زندگی کو انجوائے کریں، وہ بھی زندگی کی بہتر چیزوں کو حاصل کر کے خدا کا شکر ادا کریں۔ تو آج خدا جو ہے وہ ہم سب کو یہی کہہ رہا ہے کہ خدا آپ کے ہر عمل کو دیکھتا ہے، آپ کی نیت کو دیکھتا ہے کہ آپ کس نیت کے ساتھ، کس فکر کے ساتھ کوئی بھی اچھا عمل کرتے ہیں تو وہ خدا کی آنکھ سے اوجھل نہیں ہوتا۔ دوسرے، خدا کی پروردگاری پر ہر انسان کو مکمل یقین ہونا چاہیے کہ وہ ہمارا پروردگار ہے، وہ ہمارا آقا ہے، وہی ہمارا سب کچھ ہے اور وہ ہماری ضروریات سے پہلے جانتا ہے۔ تو اس پر یقین جب ہوگا تو پھر یہ نیکی اور بھلائی کے کام ہماری زندگیوں سے ظاہر ہوں گے۔ تو کئی دفعہ میں نے خود تجربہ کیا ہے کہ اگر آپ کچھ کرتے ہیں تو خدا اس کے عوض بہت کچھ لوٹا دیتا ہے۔ فادر رائے تھے تو انہوں نے رینیول سینٹر میں ایک فلیکس لگائی ہوئی تھی کہ میں جتنا دیتا ہوں خدا مجھے اس سے کہیں زیادہ دیتا ہے۔ تو یہ آزمائی باتیں ہیں، یہ آپ کر کے دیکھیں۔ اگر آپ صحیح نیت سے، محبت کے ساتھ اور کنونس ہو کر کہ وہ جو اوپر بیٹھا ہوا ہے وہ ضرور اس کا بدلہ دے گا، تو وہ کئی گنا آپ کو واپس لوٹا دیتا ہے، کیونکہ وہ آپ کی اس نیت کو پرکھ لیتا ہے کہ آپ نے اپنی بڑی دل کے ساتھ، محبت کے ساتھ اور خدا پر بھروسہ رکھتے ہوئے یہ کام کیا ہے، تو خدا پھر برکات کو دگنا کر دیتا ہے۔ تو آئیں خدا کا شکر ادا کریں آج کے اس خوبصورت کلام کے لیے جو مکمل ضابطہ حیات ہے اور ہمیں زندگی کے مختلف پہلوؤں سے روشناس کرواتا رہتا ہے کہ اگر آپ مسیحی مومن ہوتے ہوئے یہ باتیں کریں گے تو آپ خدا کی خوشنودی کو حاصل کریں گے، خدا کے نزدیک آ جائیں گے، خدا کی قربت کو حاصل کریں گے۔ اور ہم نے کبھی بھی اپنی زندگی سے خداوند کو نہیں نکالنا، اس کے ساتھ رہنا ہے، اس سے مدد مانگنی ہے اور کہنا ہے کہ خدا ہمیں بھی عطا فرما تاکہ ہم بھی ایسے لوگوں کی مدد کر سکیں۔ پہلی مبارک بادی جو ہے وہ یہی ہے کہ مبارک ہیں وہ جو روح کے غریب ہیں کیونکہ وہ خدا کی بادشاہی کے وارث ہوں گے۔ تو ہم سب نے خداوند کی ان باتوں پر یقین اور ایمان رکھ کر خداوند سے برکات اور فضائل حاصل کرنی ہے اور ایسے لوگوں کی مدد اور رہنمائی کرنی ہے۔ خدا آپ کو اور آپ کے خاندانوں کو برکت دے، خدا آپ کو اتنا عطا فرمائے کہ آپ لوگوں کی مدد کر سکیں اور معاشرے میں ایک بیلنس قائم کر سکیں اور ہمارے پیرش میں کوئی بھی ایسا شخص نہ ہو جو یہ کہے کہ میرے پاس دینے کو کچھ نہیں ہے۔ خدا آپ سب کی ضرورتوں کو پورا کرے، خدا آپ سب کو اپنی برکات سے مالا مال کرے۔ مسیح خدا